بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فقراء میں بہت بزرگ اور ان کے پیشوا ہیں۔ توبہ سے پہلے آپ ڈکیتی اور راہزنی کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت ہر وقت اصلاح کی طرف مائل رہتی تھی۔ جس قافلہ میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے، اور جس کے پاس تھوڑا سا سرمایہ ہوتا اس کا سامان نہ لیتے، اور وہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ضرور چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مرو سے ایک سوداگر سفر پر روانہ ہوا تو لوگوں نے اسے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ رکھے، کیونکہ راستے میں فضیل راہزنی کرتا ہے۔ سوداگر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل اور خدا ترس مرد ہے۔ سوداگر نے معاوضہ پر ایک قاری بھی ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن بھر راستے میں قاری کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا اور قافلہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں فضیل تھے، اور وہ قافلہ لوٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اتفاق سے قاری نے یہ آیت، قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے ان کے دل ڈریں۔ فضیل نے جب یہ آیت سنی تو اس کے دل پر دقت طاری ہو گئی۔ فضل الہی نے اس کے دل پر غلبہ دکھایا اور اسی وقت راہزنی سے توبہ کر لی۔ جن جن لوگوں کے مال و ثواب لوٹے تھے ان کے نام انہیں معلوم تھے، سب کو راضی کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اولیاء کرام کی صحبتوں میں رہے، کوفہ آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے۔ ان سے بڑی روایات منسوب ہیں جو محدثین میں بہت مقبول ہیں، اور وہ حقائق و تصوف و معرفت میں اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتے تھے۔ فضل بن ربی بیان کرتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا، اور جب ارکان حج سے فارغ ہوئے تو ہارون رشید نے کہا، یہاں کوئی مردان خدا میں سے ہے تو میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہے، اور میں ہارون رشید کو عبدالرزاق صنعانی کے پاس لے گیا جہاں بڑی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت ہونے لگے تو ہارون رشید نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے دریافت کرو کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہو تو میں ادا کروں۔ میں نے عبدالرزاق صنعانی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہے قرضہ۔ ہارون رشید نے مجھے حکم دیا کہ ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ باہر نکل کر ہارون رشید نے کہا، اے فضل، میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے بڑے بزرگ کی زیارت کروں۔ یہ سن کر میں ہارون رشید کو حضرت سفیان بن عینیہ کے پاس لے آیا۔ ان سے بھی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ جب واپس ہونے لگے تو ہارون رشید نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ ان سے بھی قرضے کے بارے میں دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ ان کا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ باہر آ گئے اور ہارون رشید نے پھر کہا، اے فضل، ابھی میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، کسی اور بزرگ کی زیارت کراؤ۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا کہ یہاں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ چنانچہ میں ہارون رشید کو حضرت فضیل کے پاس لے گیا۔ وہ اس وقت بیٹھے گوشہ تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی اور اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین ہیں۔ فضیل نے جواب دیا، مجھے امیر المومنین سے کیا سروکار؟ میں نے کہا جواب میں کہا، سبحان اللہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ کسی انسان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خود کو ذلیل کرے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مقدس مکمل طاقت ہے، لیکن رضا الہی اس کے حضور میں دائمی عزت ہے، اور تم مجھے اس حالت میں دلیل گمان کرتے ہو، حالانکہ اطاعت الہی میں عزت ہی عزت ہے۔ یہ فرمایا اور نیچے آ کر دروازہ کھول دیا، پھر چراغ بجھایا اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید نے قدم اندر رکھا۔ جب فضیل کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے تو فرمایا، ایسا نرم و نازک ہاتھ میں نے نہیں دیکھا، مجھے دکھ ہوگا اگر اس پر عذاب الہی نازل ہو۔ یہ سنتے ہی ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا، محترم فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیل نے فرمایا، اے امیر المومنین، تیرا باپ سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم کا امیر بنا دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد ہوا، اے چچا، میں نے تمہیں تمہاری جان کا امیر بنا دیا، کیونکہ ایک سانس اطاعت الہی میں گزرے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تیری فرما برداری کریں۔ اس لیے قیامت کے دن میری امیری میں ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے عرض کیا، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا، جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوام نے خلافت پر فائز کیا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، رجاء بن حیات اور محمد بن کعب القرظی جیسے بلند مرتبہ دانشوروں کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ عوام نے مجھے ان مصیبتوں میں پھنسا دیا ہے،
تو اب کیا تدبیر اختیار کروں، کیونکہ میں امارت کو مصیبت سمجھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مسلمان بزرگوں اور بوڑھوں کو اپنے باپ کی مانند سمجھو، جوانوں کو بھائی، بچوں کو اپنی اولاد کی مانند سمجھو، اور ان سب کے ساتھ وہی سلوک کرو جس طرح کسی خاندان کے سربراہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری اسلامی مملکت تمہارے گھر کی مانند ہے۔ ان شہروں کے عوام تمہارے گھر والے ہیں۔ تم اپنے بڑوں کی زیارت کرو اور بھائیوں کی عزت کرو اور بچوں سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں گرفتار ہو۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق اس سے بہتر انداز میں ادا کرو۔ ہارون رشید نے عرض کیا، کیا آپ پر کچھ قرض کا بوجھ ہے؟ ہارون رشید نے عرض کیا کہ آپ پر کچھ قرض کا بوجھ ہے؟ حضرت فضیل نے ایک آہ بھری اور فرمایا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، اور اگر وہ اس پر مجھے گرفت میں لے تو میری بدنصیبی ہے۔ ہارون رشید نے عرض کیا، محترم فضیل، میں لوگوں کے قرض کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حضرت فضیل نے فرمایا، رب ذوالجلال کا شکر و احسان ہے، اس نے مجھے بڑی نعمت عطا کی ہے۔ ہارون رشید نے دوبارہ عرض کیا، تو کچھ اپنی ضرورتوں کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، اے امیر المومنین، میری اتنی نصیحتوں کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور مجھے بھی اس ظلم میں شریک کرتے ہو۔ ہارون رشید نے کہا، آپ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے مصیبت میں مبتلا کرتے ہو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سنتے ہی ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور کچھ دیر میں اور ہارون رشید آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئے۔ راستے میں ہارون رشید نے مجھ سے کہا، اے فضل بن ربی، بادشاہ در حقیقت حضرت فضیل ہی ہیں، اور یہ اس عظمت کی دلیل ہے کہ جو انہیں دنیا والوں میں حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی خوبصورتی ان کی نگاہ میں حقیر ہے، وہ دنیا والوں سے دنیا کے لیے نہیں ملتے۔